اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سبق کا خلاصہ کرنے جا رہے ہیں۔ سبق نمبر 4 جماعت تاہم۔ سبق کا نام نظریہ پاکستان خلاصہ ہے اور نظریہ پاکستان کے مصنف ہیں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان۔ 1912 میں پیدا ہوئے، 2005 میں وفات پائی اور ہمارا یہ سبق سمارٹ سلیبس میں شامل ہے۔ جب ہم خلاصہ کرتے ہیں، خلاصہ لکھتے ہیں تو وہ سبق کا 1/3 حصہ ہوتا ہے۔ خلاصے کے اہم واقعات مس نہیں ہونے چاہیے، سبق کے اہم نکات سکپ نہیں ہونے چاہیے، واقعات میں ترتیب ہونی چاہیے اور جملے مختصر ہونے چاہیے۔ جیسے آج سبق نظریہ پاکستان پہلا پیراگراف، مسلمان ہمیشہ کفر و الحاد کے سامنے ڈٹے رہے ہیں۔ اکبر بادشاہ کی بے جا رواداری نے ہندوؤں کو ملک پر کافرانہ طریقے رائج کرنے کا موقع فراہم کیا اور مسلمانوں کی دینی آزادی ختم ہو گئی۔ ایسے میں دین کو بچانے کے لیے حضرت مجدد الف ثانی اٹھ کھڑے ہوئے۔ پیراگراف نمبر 2، مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد انگریزوں نے اپنے قدم جمائے اور ملک میں انتشار پھیل گیا۔ اسلام کی سربلندی کے لیے سلطان حیدر علی اور ٹیپو سلطان نے انگریزوں کا مقابلہ کیا لیکن انہیں کامیابی نہ مل سکی۔ اس زمانے میں شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے بیٹوں نے مسلمانوں کو معاشرتی برائیوں سے دور کرنے کی کوشش کی۔ ان کے پوتے شاہ اسماعیل نے 1831 میں اسی کوشش میں شہادت پائی۔ مسلمانوں نے 1857 میں اپنے قدم جمانے کی کوشش کی لیکن انگریزوں کے سامنے ان کا بس نہ چلا۔ ایسے میں سر سید نے انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت جانا۔ ہندوؤں نے 1885 میں کانگریس کی بنیاد ڈالی جو حقیقتاً صرف اور صرف ہندوؤں کی نمائندہ جماعت تھی۔ نواب وقار الملک نے 1906 میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی۔ 1911 میں پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں کا مقابلہ جرمنی سے ہوا۔ ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا یا ترکی جرمنی کے ساتھ تھا۔ مسلمان ہونے کے ناطے انگریزوں نے مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھا۔ نقصان نہ پہنچانے کا وعدہ کرنے کے باوجود اس نے ترکی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ خلافت کے تحفظ کے لیے علی برادران نے تحریک خلافت شروع کی۔ ہندوؤں نے بھی شدھی اور سنگٹھن کی تحریکیں چلائیں۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ پورے صفحے پر میں نے ہائی لائٹ صرف اور صرف شدھی اور سنگٹھن کی تحریکوں کے نام کیے ہیں، کیونکہ اگر میں تاریخوں کو کرتی تو پورا صفحہ جو ہے بہت زیادہ اس میں تاریخیں ہیں تو پیج کی خوبصورتی متاثر ہوتی۔ اس لیے کوئی ایک آدھ چیز ضرور ہائی لائٹ کریں، وہ آپ کی تحریر کو خوبصورت بناتی ہے۔ علامہ اقبال نے 1930 میں پاکستان بنانے کی تجویز پیش کی۔ 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان کی روح سے مسلمانوں کی آزاد حکومت قائم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ دنیا میں قومیت کی تشکیل کی 2 بنیادیں ہیں، ایک مغربی مفکرین اور دوسری رسول کی قائم کی ہوئی ہے۔ اہل مغرب نے قومیت کی بنیادیں جغرافیائی حدود پر استوار کی، جبکہ مسلمانوں کی قومیت ایک کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے۔ نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کی ترویج کے لیے ایک مثالی مملکت کا نمونہ بنانا ہے۔ قیام پاکستان قائد اعظم کی قیادت کا نتیجہ ہے۔ ہمیں ترقی کرنے کے لیے نظریہ پاکستان کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ہمیں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس کی وجہ سے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ ہمارا جینا اور مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے۔ ہم اسلامی اصولوں کی روشنی میں پاکستان کو توانا اور مستحکم بنانے میں پوری طرح کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ اب یہ آخری پیراگراف سبق میں ایسے ہی ہے اور اس میں کوئی بھی لفظ اپنی طرف سے شامل نہیں کیا گیا، کیونکہ خلاصے کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم لکھی ہوئی چیز کو مزید مختصر کر رہے ہیں۔
اگر ہم اپنی طرف سے کوئی چیز شامل کر دیں گے تو پھر وہ خلاصے کا مقصد ختم ہو جائے گا، بلکہ نمبر مائنس میں چلے جائیں گے۔ جیسے بہت ساری جگہوں پر دیکھا کہ ٹیچرز جو ہیں اس میں اپنی طرف سے کوئی شعر شامل کروا دیتے ہیں، لیکن خلاصہ تو ہمارے سبق کو مزید چھوٹا کر رہا ہے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہم نے بہت سارے جملے، بہت سارے الفاظ ہم اس میں سے ختم کر کے ہم جملے کو چھوٹی شکل میں ترتیب دیتے ہیں، اور اگر ہم اپنی طرف سے اس میں کوئی شعر وغیرہ شامل کریں گے تو اس سے ہمارے خلاصے کے نمبر ہمیں پورے نہیں ملیں گے۔ امید ہے کہ آج کا خلاصہ کام ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔